إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے. سلسلہ ترتیب یہ ہے کہ تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا تعارف حاصل ہو، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا انٹروڈکشن لینا انتہائی ضروری ہے. تو آئیے آج کے لیکچر کا سوال لیتے ہیں. آج کے لیکچر کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت کے منصب پر سرفراز فرمائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و فکر کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا دور جو کہ مکہ میں خفیہ دور سے شروع ہوا، جو بعد ازاں کچھ ہی سالوں میں اعلانیہ دور میں داخل ہوا، اس دور کے آغاز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل ہدایات دی جا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دعوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا. آئیے دعوت کے اس مرحلے کا جائزہ لیتے ہیں. قریش مکہ مذہبی پیشوائی کے جاہلانہ نظام کی بنیاد پر عرب کی قیادت و سیادت پر معمور تھے. تمام سیاسی اور مذہبی مناصب انہی کے ہاتھ میں تھے. اقتصادی اور کاروباری لحاظ سے ان کی قیادت کا سکہ چلتا تھا. وہ عرب کے مشرکانہ معاشرے کے ٹھیکیدار بن چکے تھے اور یہی ٹھیکیداری ان کے لیے ذریعہ معاش بھی تھی. وہ مذہبی پیشوائی کے روپ میں نظر نیازیں اور چڑھاوے کی مد میں عرب سے آمدن کا ایک بڑا حصہ وصول کرتے تھے. مذہبی پیشوائی کی بنیاد پر ان کی دامن بوسیاں کی جاتی تھیں. قدموں میں جھکاؤ ان کی تسکین کا باعث تھا. یہ ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے قبیلہ قریش اس وقت کے جاہلی اور فاسد نظام کے محافظ بنے ہوئے تھے، اور اس فاسد نظام میں کسی بھی تبدیلی کی سوچ کو نہ صرف وہ مجرمانہ خیال کرتے تھے بلکہ اس طرح کی ہر سوچ کو مٹانے کے لیے عرب خود مر مٹنے پر تیار رہتے تھے. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نقطہ آغاز سے ہی قریش یہ بھانپ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر کی بات کر رہے ہیں وہ ان کے جاہلی نظام کے خلاف کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے جس کا بر وقت تدارک ازحد ضروری ہے، اور اگر اس فکر کو نہ روکا گیا تو پھر جاہلی نظام کے خاتمے کو کوئی نہیں روک سکے گا. ذرا تصور کر لیجئے ان حالات میں نغمہ توحید کی صدا لگانا کس قدر خطرناک ہو سکتا تھا، جس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کو فیس کر رہا ہو. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آغاز ہوا اور نزول قرآن کے ابتدائی احکامات کے حوالے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول کو فیس کرنے کا بھی حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفرازی کے بعد پہلے ہی مرحلے میں نزول قرآن کے احکامات کے نتیجے میں یہ بتایا گیا کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دعوت کیا ہوگا اور اس مشن پر گامزن رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تیار رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ماحول میں صدائیں بلند کی گئیں جو ماحول خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر توحید سے براہ راست متصادم تھا. نزول قرآن کے ذریعے شرک اور توحید کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا تو جاہلیت پر مبنی نظام میں بے چینی اور اضطراب کی ایک شدید لہر دوڑ گئی. دعوت کے ابتدائی مرحلے میں ہی مختصر انداز میں اس وقت کے ماحول میں بسنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اصل کامیابی اور فلاح کا راستہ معاشرے میں موجود اس وقت کی مذہبی پیشوائی کے آنگن سے نہیں گزرتا بلکہ اس کا راستہ توحید کے سرسبز اور لہلہاتے باغات کے راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کو پہنچتا ہے. اس مشکل ماحول میں ان ابتدائی پوائنٹس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ تقریباً 4 سے 5 سال تک جاری رہا، اور یہ پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے انتہائی مشکل اور دشوار کن تھا. آئیے جانتے ہیں اس ابتدائی دعوت کے 4-5 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا نتیجہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پرخطر ماحول میں اپنی دعوت کے سلسلے کے 4 سے 5 سال مکمل ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات اور مصائب میں گھرے ماحول میں دعوت کے نتیجے میں چند ایسے نگینے میسر آ چکے تھے جو اس تحریک کے صف اول کے علمبردار ہوئے.
ان کی قبولیت دعوت صرف زبانی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اس دعوت پر لبیک کہنے کی بنیاد پر ہر قسم کی قربانی حتیٰ کہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے، اور یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے تنگ و تاریک ماحول میں حوصلے کا سامان ہوئے۔ اس دعوت کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی بڑی تعداد جو کہ جہالت، خود غرضی اور اپنے آبائی دین کی محبت میں مست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر نہ صرف آمادہ ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی محنت کو ہر انداز میں ختم کرنے کی راہ نکالنے کی فکر و سوچ سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف چل نکلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نئی دعوت کی آواز اس گھٹن ماحول سے نکل کر عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی سنائی دینے لگی، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دعوت میں وسعت کا آغاز ہو گیا تھا، اور یقیناً یہی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلے کا سامان بھی تھی۔ یہ ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے بحث، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ اور اس کے نتیجے کے حوالے سے اپنی بات مکمل کی ہے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں تعارف قرآن کے حوالے سے کچھ مزید عرض کریں گے۔ میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مطالعہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن مجید کو اپنے گھر اور پلیس آف بزنس پر از خود مطالعہ کریں۔ یہ زندگیاں بدل دینے والا کلام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے، بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو انسانی مزاج کے عین مطابق نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب بڑی آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے پختہ ارادے اور عمل کی ضرورت ہے۔ تو آئیے پھر تحریک قرآن فہمی کی بنیاد پر اللہ کے دین کے غلبے کی عملی جدوجہد کے لیے عملی اقدامات کا راستہ اختیار کریں، لیکن شرط یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے مشن کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔